रुमान एक सुलझा हुआ नौजवान था। उसने एमबीए की डिग्री हासिल की, मगर वो जॉब हासिल करने में नाकाम रहा। वो अपने माँ बाप का इकलौता नूरे चश्म था। उसके अब्बू ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था ताकि वो पढ़ लिख कर उनका सहारा बन सके। और रुमान भी अब चाहता था कि वो जल्द से जल्द जॉब हासिल करे और अपने माँ बाप को सुकून दे। मगर हमेशा वो तो नहीं होता ना जो इंसान चाहता है। रुमान आज फिर इंटरव्यू देने जा रहा था। जाने से पहले माँ के पास आया और प्यार लेने के लिए झुकते हुए बोला, अम्मा जान, मेरे लिए दुआ करें कि मुझे आज नौकरी मिल जाए। माँ ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ बाप तो हर वक्त औलाद के लिए दुआ गो रहते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। रुमान मुस्कुराने लगा और माँ बाप को सलाम करके घर से निकल गया। उसका बाप रिक्शा चलाता था और उसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। रुमान के घर से निकलते ही उसका अब्बू भी रिक्शा निकालकर सवारी की तलाश में घर से निकल गया। उसकी अम्मी कामों में जुट गई थी, मगर लबों पे रुमान के लिए दुआया कलमात थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। रुमान को यकीन था कि इस बार वो जरूर नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। वो सोफे पर बैठा इंटरव्यू के नतीजे का इंतजार कर रहा था कि क्लर्क ने उससे पूछा, बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो बोला, सर, आज मेरा इंटरव्यू था। मुझे यकीन है कि मैं इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊंगा और ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। मैं रिजल्ट के इंतजार में बैठा हूँ। रुमान की बात सुनकर उसके लब मुस्कुराने लगे। रुमान उसे मुस्कुराते देखकर हैरान हुआ और बोला, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जवाब में क्लर्क संजीदा हो गया और कहने लगा, बेटा जी, यहाँ इंटरव्यू सिर्फ नाम निहात लिए जाते हैं। यहाँ सिफारिश काम आती है। हकीकत तो ये है कि इंटरव्यू वगैरह ये सब एक बहाना है। सिलेक्ट तो ये लोग पहले ही कर लेते हैं। उम्मीदवारों को बुलाकर इंटरव्यू लेना तो महज दिखावा है। रुमान क्लर्क की बात सुनकर बेचैनी से उसे देख रहा था। काश ये झूठ हो। वो दुआ कर रहा था, मगर अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला और उन्हें ये पैगाम मिला, सॉरी, आप सब कहीं और ट्राई करें। रुमान को बहुत दुख हो रहा था। ये कैसे लोग हैं जिन गरीबों के पास सिफारिश नहीं, वो कहाँ जाए? वो बहुत उदास सा सड़क पर चला जा रहा था और ये सोच रहा था कि वो कैसे अपने माँ बाप का सामना कर सकेगा, जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्कत करके उसे तालीम दिलवाई और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। न जाने क्यों दिल डूब सा गया था। वो रश को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने ही उसके बाप की लाश खून में लथपथ पड़ी है। उसकी माँ रो रही थी। गम की शिद्दत से उसे चक्कर आया और वो जमीन बोस हो गया। जब उसकी आंख खुली तो बहुत से रिश्तेदार उसके करीब जमा थे। वो उठ बैठा और फिर एक एक करके उसके जहन में सारे वाकयात गर्दिश करने लगे। अब्बा जान, मेरे अब्बा जान कहाँ हैं? वो रोने लग गया। लोगों ने उसे बताया कि उसके बाप का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दीवानावार उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसकी अम्मी के पास बहुत सी औरतें बैठी थी और वहां कोई भी नहीं था। अब्बू, अब्बू कहाँ गए? वो माँ से पूछ रहा था। बेटा, तेरे अब्बू को तो आज सुबह ही लोग दफना आए। तुझे तो होश ही नहीं था। डॉक्टरों के मुताबिक तुझे शदीद ज़हनी टेंशन है और इससे आगे उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अम्मा, वो अम्मा से लिपट कर रो रहा था। अम्मा, मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ जो अपने बाप को आखिरी आराम गाह तक भी नहीं पहुंचा सका। अब्बू, मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं आपका बहुत गुनहगार बेटा हूँ। वो ज़ारो की तार रो रहा था। साथ खड़े सब लोग भी उसकी ये हालत देखकर रो पड़े थे। हर आंख उनके दुख में अश्कबार थी। रुमान ने खुद को संभाल लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। उसके अब्बू के जाने के बाद उसकी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी थी। रुमान को नौकरी की शिद्दत से जरूरत थी। उसे घर के अखराजात भी पूरे करने थे और अपनी माँ को भी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। मगर अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं करता रहता था, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रुमान परेशान सा सड़क पर चला आ रहा था। उसे आज फिर एक जगह से नाकामी हुई थी। उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे नफरत हो रही थी, इस मुल्क से भी और यहाँ के लोगों से भी। मुझे कोई काम मिल जाए, बस मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपनी अम्मी का इलाज अच्छी तरह करवा सकूं। बाप के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो इन्हीं सोचों में गुम परेशान सा चला जा रहा था कि पास से गुजरती गाड़ी ने उसके ऐन पास आकर ब्रेक लगाई और उसमें से दो आदमी निकले। उन्होंने रुमान के मुंह पर काला कपड़ा डाला और उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया। अब उन आदमियों ने रुमान को गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। कौन हो तुम? अभी वो इतना ही बोला कि उसे चक्कर से आने लगे और उसे लगा वो हर चीज से बेगाना हो रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कोठड़ी में मौजूद पाया। उसे रस्सियों से जकड़ा गया था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बोलने की नाकाम कोशिश करने लगा
اس کی تو کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، پھر یہ کون لوگ تھے جو اسے یہاں لے آئے تھے؟ اسے اس وقت اپنی جان سے پیاری ماں کی فکر تھی، نہ جانے وہ اسے گھر نہ پا کر کس حال میں ہوگی۔ وہ اپنے ابو کو کھو چکا تھا، اب اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو کھوتا۔ یا خدا، میری ماں کی حفاظت کرنا۔ شدت تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک اس کمرہ نما کوٹڑی میں موجود اکلوتے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک داڑھی والا 50 یا 55 سالہ آدمی اور اس کے پیچھے 8-9 لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ اس بڑے آدمی نے، جو غالباً باقیوں کا سردار لگ رہا تھا، اپنے ساتھ آنے والوں کو کہا۔ ان میں سے ایک بولا، سردار، آپ نے اسی طرح کے آدمی کا بتایا تھا۔ اس آدمی نے انہیں ڈانٹ کر کہا، کمینو، کھولو اسے اور پوچھو یہ کون ہے۔ سردار کے اشارہ کرتے ہی اس کے چیلوں نے رومان کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ جب اسے رسیوں سے آزاد کر دیا گیا تو سردار نے پوچھا، کون ہو تم اور تمہارا نام کیا ہے؟ رومان نے اس کی بات سنی اور کہا، میرا نام رومان ہے، مجھے نہیں پتا مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ آپ کے آدمیوں نے زبردستی میرے چہرے پر کالا کپڑا ڈالا اور گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئے۔ یہ کہہ کر رومان رونے لگا۔ سردار نرم لہجے میں بولا، رو مت، یہ بتاؤ تم یہاں سے جا کر پولیس کو ہمارا پتہ تو نہیں بتاؤ گے؟ لیکن نہیں، تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، تم ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہو۔ وہ آدمی خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کام کیا کرتے ہو تم؟ جواب میں رومان بولا، چاہے تو آپ مجھے مار دیں، میں زندگی سے ویسے بھی بہت تنگ ہوں، بس ایک ماں کی فکر ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کرتا ہوں تو سنے، کچھ نہیں کرتا، نفرت کرتا ہوں رشوت خور لوگوں سے۔ میں نے MBA کیا مگر آج تک بے روزگار ہوں، جہاں بھی گیا انٹرویو میں کامیاب ہونے کے باوجود رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں مل سکی۔ میرا باپ اسی آس میں کہ میرا بیٹا کسی دن بڑا مقام پائے گا اس دنیا سے چلا گیا۔ رومان اپنی ساری کہانی بتا کر رو پڑا۔ سردار خاموشی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اس کو رومان کی آنکھوں میں بہت سچائی نظر آ رہی تھی۔ میرا نام نور محمد ہے، میں بھی کسی زمانے میں تم جیسا تھا اور فکروں پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا، مگر اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی بڑی ظالم ہے، جس کا جتنا احساس کرو گے اتنا دکھ ملے گا، اس لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا خود غرض بننا پڑتا ہے۔ نور محمد نے رومان کو بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر رومان بولا، سر، مجھے اپنی ماں کی ہر پریشانی ختم کرنی ہے، بس کسی بھی طرح۔ نور محمد نے اس کی بات سن کر دہرایا، کسی بھی طرح؟ رومان نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ یہ سن کر نور محمد بولا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں 2 دن دیکھیں گے کہ تم کس طرح کے آدمی ہو، پھر تمہیں سہارا دے دیں گے۔ نور محمد کے کہنے پر رومان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر نور محمد نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ نور محمد کا مخصوص ڈرائیور رومان کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور بولی، کہاں چلے گئے تھے تم بیٹا؟ تمہیں پتا بھی ہے تمہاری ماں اکیلی ہے۔ رومان کی توقع کے عین مطابق رات ہو جانے کی بدولت اس کی امی بہت زیادہ پریشان تھی۔ امی، بس کام لگ گیا تمہارے بیٹے کا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ رومان نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ماں کو تسلی دی۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ شکر ہے میرے مولا، اگر آج تیرے ابا زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ رومان کو بھی اس وقت باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کام کرنا پڑے گا، مگر اسے ہر حال میں اب پیسے کمانے تھے تاکہ ماں کی خدمت کر سکے اور اس کا علاج اچھے طریقے سے کروا سکے، چاہے اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا۔ اس نے ماں کو تسلی دی اور اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ رومان اس وقت گلی میں چلا جا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھل چکا تھا۔ رومان نے دیکھا یہ نور محمد کا ڈرائیور تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کار میں بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ کار کچھ جانے پہچانے راستوں پر گامزن تھی۔ وہ اس وقت نور محمد کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ نور محمد کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نور محمد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، یہ بات سن کر مجھے نہیں پتا تمہارا کیا رد عمل ہوگا، مگر تم مجبور ہو اور ایک مجبور آدمی کی مجبوری خوب سمجھ سکتے ہو۔ نور محمد نے کہا تو رومان نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ نور محمد بولا، میں نے 25 لوگ تمہارے آس پاس چھوڑے تھے جنہوں نے ہر لمحہ تمہیں دیکھا، تم پر نظر رکھی۔ ان کی پہنچائی گئی اطلاع کی بدولت میں آج ہی تمہیں سب بتانے لگا ہوں۔ میں ایک ٹارگٹ کلر ہوں، میرے ساتھ میری پوری ایک ٹیم ہے۔ ہم لوگ جو بھی ہمیں زیادہ پیسے دے اس سے پیسہ لے کر اس کا کام کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کی کسی سے دشمنی ہو تو وہ ہمیں پیسے دے کر اس آدمی کا قتل کرواتا ہے۔ تمہیں بھی ہم غلطی سے اٹھا لائے تھے مگر شاید قدرت نے ہمیں یوں ہی ملوانا تھا۔ نور محمد کی بات سن کر رومان وقتی طور پر پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اسے دل سے نہیں دماغ سے سوچنا تھا۔ اس نے نور محمد سے کہا، میں آپ کی ٹیم اور آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں،
آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رومان کی بات سن کر نور محمد خوش ہو گیا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر رومان کے سامنے رکھی اور بولا، یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، کل سے تم روزانہ 9 بجے آ جایا کرنا، میرا آدمی تمہیں لے آیا کرے گا، جلد ہی ہم تمہاری سواری کا بھی انتظام کرتے ہیں، تم یہ پیسے رکھ لو اور اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ نور محمد کی بات سن کر رومان نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے سچ میں ان پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ پھر وہ نور محمد سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ اسے آج ہی اپنی ماں کی دوائیاں لینی تھی۔ وہ گھر کی طرف رواں تھا۔ اس کا دل پریشان سا تھا۔ رومان ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کی جان لیتا، مگر مجبوریاں اس سے یہ سب کروا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ جاب پہ جا رہا ہے۔ ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ نور محمد کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے گلی کی نکڑ پر موجود تھا۔ رومان گاڑی میں بیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ نور محمد بے شمار اسلحہ لے کر بیٹھا تھا۔ اس نے رومان کو بندوق پکڑائی اور کہا، آج سے یہی تمہاری اصل ساتھی ہے۔ رومان نے دھیرے سے بندوق پکڑ لی۔ اب ہر روز نور محمد اسے بندوق چلانا سکھاتا۔ نور محمد کو یہ لڑکا بہت ذہین لگا تھا۔ ایک روز اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ رومان اسے لے کر ہسپتال آ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ رومان کی امی کے گردے بالکل فارغ ہو گئے تھے۔ آپریشن کے لیے 8 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ رومان نے نور محمد سے روپے لے کر ہسپتال کو ادا کر دیے۔ وہ نور محمد کا بہت شکر گزار تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر نور محمد اسے نہ ملتا تو وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا۔ آپریشن کے بعد اب اس کی امی کی صحت بہتر تھی۔ یہ تصویر غور سے دیکھ لو اور آگے تمہیں کس طرح اس کو قتل کرنا ہے یہ تمہیں خود سوچنا ہے۔ تمہیں اسے قتل کرنے یہاں سے آنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ نور محمد نے اسے 15 سالہ لڑکے کی تصویر دی اور کہا تو رومان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نور محمد کے مخصوص ڈرائیور کے ساتھ رومان شہر کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے یونیفارم سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بچہ کون سے اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ وہ اسی وقت اسی اسکول کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اس بچے کی تلاش تھی اور پھر جلد ہی اسے وہ بچہ دوسرے بچوں کے جھنڈ میں کھڑا نظر آ گیا۔ رومان نے نشانہ سیٹ کیا اور اس بچے پر فائر کر دیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بچہ خون میں لت پت ہو گیا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ رومان کا دل مچل اٹھا، مگر مجبوری آڑے آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جلد سے جلد ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ نور محمد بہت خوش تھا کہ رومان نے بہت صفائی سے سارا کام کیا۔ اس وقت وہ فون پر خوشی خوشی کسی کو اطلاع دے رہا تھا۔ ڈیل مکمل کر کے نور محمد نے رومان کو گلے لگا لیا اور اسے ایک موٹر سائیکل انعام میں دی اور بہت زیادہ پیسے بھی دیے۔ رومان نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ نور محمد آج بہت خوش تھا۔ رومان نے پیسے لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیٹا، تم بہت مصروف رہتے ہو، کہاں کام کرتے ہو؟ رومان کی امی سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں وہ کہنے لگا، بس امی، آپ کا بیٹا آپ کو کسی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ڈبل نوکری کرتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کے لیے ایک نرس کا انتظام کر دیا ہے، آپ کو اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے رومان نے ماں کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ ماں نے اگلا سوال کیا، بیٹا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ تو نے میرے آپریشن پر فوراً 8 لاکھ روپے خرچ کر دیے؟ تو کرتا کیا ہے آخر؟ کچھ بتا تو صحیح۔ لیکن ماں کی بات سننے سے پہلے ہی وہ سو چکا تھا۔ اور پھر ہر روز رومان نور محمد کے کہنے پر ایک شخص کو قتل کرتا تھا۔ نور محمد رومان کے کام سے بہت خوش تھا۔ رومان کے پاس بہت رقم آ گئی تھی۔ وہ اپنی امی کو بہت آرام دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ماں باپ تو اولاد کی سلامتی چاہتے ہیں، عیش و آرام نہیں۔ یہ تصویر ایک 22 سالہ خوبرو لڑکی کی تھی۔ نور محمد نے آج شام کو ہی یہ تصویر رومان کو دی تھی۔ رومان کو آج رات اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس نے بندوق بیڈ کے نیچے چھپا دی اور تصویر دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات 12 بجے کال کی آواز سن کر رومان کی آنکھ کھل گئی۔ فون نور محمد کا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ رات 1 بجے لڑکی کے گھر جا کر اسے قتل کرنا۔ نور محمد نے ضروری ہدایات کے ساتھ ساتھ رومان کو اس کے گھر کا ایڈریس بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ رومان نے ساری بات سنی اور بندوق لے کر لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہور بزنس مین کی بیٹی شاہ نور کو آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے اس کے گھر کی بیرونی کھڑکی سے داخل ہو کر قتل کر دیا ہے۔ قاتل کا سراغ لگایا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ خبر ٹی وی پر دیکھ کر رومان کی ماں دھک سے رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی تصویر کچھ گھنٹے پہلے اس نے اپنے بیٹے کے سرہانے پڑی دیکھی تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ وہ دوڑ کر رومان کے کمرے میں آ گئی، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ آخر یہ رومان کہاں چلا گیا؟ اچانک اس کی دیوار پھلانگنے کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ جو کوئی بھی تھا اس وقت کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ماسک اتارا تو وہ رومان تھا۔ اس نے بندوق بیڈ پر رکھ دی اور موبائل پر نمبر ملانے لگا۔ جی سر، اس لڑکی کا خاتمہ ہو گیا، وہ بھی باقی لاشوں کی طرح پوری سرار ہی رہے گی۔ جی کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔
रुमान की बातें सुनकर रुमान की माँ का दिल धक से रह गया। उसे उस वक्त बहुत रोना आ रहा था। उसने एक कातिल को जन्म दिया। अचानक वो पर्दे के पीछे से निकली और बंदूक उठाकर पीछे से गोली चला दी। रुमान के बाजू में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। कॉल अभी चल रही थी। अम्मी जान, वो दर्द से कराह रहा था। मत कहो मुझे अम्मी, नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी, तुम कातिल हो। वो हाँप रही थी और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, एक और गोली चल चुकी थी जो सीधी रुमान के सीने पर लगी थी। रुमान के बदन से रूह परवास कर चुकी थी। उसकी माँ भी चकराकर जमीन बोस हो गई। नूर मोहम्मद ने अंदाजा लगा लिया था कि दूसरी तरफ एक नहीं, दो मौतें हो गई थी। जुर्म के रास्ते पर चलकर खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इंसान सच्ची खुशियों से भी महरूम रहता है। माँ बाप कभी पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे मुजरिम, कातिल और दहशतगर्द बन जाएं। इससे अच्छा तो वो गरीब ही रहें।